اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی کل 8 آیات ہیں۔ پہلے حصے کی جو 4 آیات ہیں نصف اول کی، ان میں سے صرف ایک آیت ہے کہ جو حضرت لقمان کی نصیحت پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ باقی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا حضرت لقمان کو۔ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کسی کے شکر یا کسی کی طرف سے کسی بھی طرح کی حمد اور ستائش کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ نصیحت آئی جو یوں کہیے کہ 100 نصیحتوں کی ایک نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ وہ اس سے نصیحت کر رہے تھے، اور یہ نصیحت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ان کے انتقال کے وقت کی ہے، وصیت کے انداز میں۔ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہاں سے در حقیقت شکر کا جو ایک لازمی تقاضا ہے، ادائے حقوق، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، فطرت کی بدیہیات میں سے ہے۔ تو اسی میں سے ایک تقاضا نکلتا ہے کہ پھر اس کا ایک حق آپ پر قائم ہو جاتا ہے کہ جو حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تو یوں کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ایک لفظ میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ سارے حقوق اس میں آ گئے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں۔ یہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، انشاءاللہ علیحدہ سے پورا ایک درس جو ہے اسی موضوع پر ہوگا، حقیقت و اقسام شرک۔ اس کے بعد ادائے حقوق کا تذکرہ جو آیا تو اس میں والدین کا حق، مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو حقوق ہیں انسان پر وہ والدین کے ہیں۔ خالق اگرچہ اللہ ہے لیکن تخلیق میں ذریعہ والدین بنے ہیں۔ پروردگار پالنہار رزاق اللہ ہے، لیکن یہ کہ انسان تک اس کی یہ تمام رزاقیت جو ہے وہ پہنچتی ہے والدین کی اس کے ذریعے سے۔ بچپن کے اندر وہی در حقیقت ذریعہ بنتے ہیں اس کے پالنے اور پوسنے کا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر والدین کا یہ حق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حق پر دسترازی کرے اور انسان کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو صاف کہہ دیا گیا ان کا کہنا، ان دونوں کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے والدین کو بھی۔
پھر وہاں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا تھی۔ دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اطاعت اور اتباع کا معاملہ در حقیقت والدین کے لیے نہیں ہے، بلکہ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ لہذا اس میں ہے در حقیقت دوسری ہدایت کے جو سامنے آ گئی۔ اب پھر حضرت لقمان کی نصائح کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلے نصف کی آخری آیت اور دوسرا نصف جو ہے اس کی چاروں آیات جو ہے مشتمل ہے حضرت لقمان کی نصائح پر۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اگر ہو وہ، اور وہ سے مراد کیا ہے؟ انہا، یہ ہا جو ہے یہاں پر یہ ضمیر قصہ ہے، اس کا کوئی مرجع لفظاً موجود نہیں ہے کہ کس شے کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے، یہ گویا کہ خود ایک امپلائڈ ہے، معہود ہے، یعنی نیکی یا بدی، انسانی عمل اگر ہو وہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو تشبیہات دی جاتی ہیں تو یہ ہر زبان کے بولنے والے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے تشبیہات اخذ کرتے ہیں۔ مثلا رائی کا دانہ بہت چھوٹی چیز ہے، تو جہاں کسی شے کے بارے میں کہنا وہ بہت چھوٹی چیز ہے تو اسی رائی کے دانے کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی جائے گی۔ یا ایک اور ذریعہ تھا عرب میں، یہ جو کیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں وہ ایسے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بمشکل دیکھے جا سکیں، دکھائی نہیں دیتے، ان کو ذر کہتے ہیں، اور اس ذر سے لفظ ذرہ بنا ہے۔ تو یہ لفظ جو آتا ہے سورۃ الزلزال میں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال کا لفظ یہاں بھی آیا ہے وہاں بھی آیا ہے، ہم وزن ہونا۔ تو اگر نیکی یا بدی ذرے کے ہم وزن ہو یا رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، کسی پہاڑ کی کوہ میں داخل ہو کر وہ عمل کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، فضا کی پہنائیوں میں یا خلا کی وسعتوں میں کہیں وہ عمل کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں سرنگ لگا کر کئی گہرائی میں جا کر وہ کام کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ لے آئے گا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا دے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اعمال انسانی جو ہے وہ ضائع ہونے والی شے نہیں۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے حکمت کا جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے۔ حکمت کے بارے میں جو پہلی نشست تھی اس رکوع کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حکمت فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے۔ فطرت اپنی سلامتی پر برقرار ہو، کج نہ ہو گئی ہو، ٹیڑھی نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو، مسخ نہ ہو گئی ہو، اور عقل وہ بھی صحیح سمت میں سفر کر رہی ہو، عقل سلیم ہو، اس پر خواہشات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں، شہوات نے کوئی پٹی نہ باندھ دی ہو، تعصب کی پٹی نہ بند گئی ہو، تو اب یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم مل کر حکمت تک رسائی حاصل کریں گی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ جذبہ شکر، تشکر، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر و امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ فطرت ہے۔ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے فطرت مسخ ہو گئی، فطرت کے سوتے خشک ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں، ادھر ادھر سے پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ اگر سوتے ہی خشک ہو گئے ہو تو پانی کہاں سے نکالیں گے آپ؟ تو فطرت کے سوتے خشک ہو گئے ہو تو آدمی بے حس ہو جائے گا، ناشکرا ہوگا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازماً پیدا ہوگا۔ اب عقل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانے، میرا اصل منعم کون ہے، اصل محسن کون ہے،
میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے۔ جیسے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، ابتدا میں وہ سمجھتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے، وہی پالتے پوستے ہیں، وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں، وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں۔ لہذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک وہ مرکوز ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، ملک، قوم، پھر یہ پوری کائنات، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے، ان سب سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں، سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی صورت حاصل رہی ہے، اس کو حیثیت حاصل رہی ہے، سورج دیوتا۔ لیکن معلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس زمین میں بسنے والوں کا، اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے، وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ انعام میں آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ساری کائنات بھی جکڑی ہوئی ہے کسی ہستی کے قانون میں۔ وہ قانون کس نے بنایا ہے؟ وہ کوئی ایک ہستی ہے، بس میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے۔ یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ انشکر للہ، تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آگے چلیے، ایک دوسری شے جو فطرت کے اندر مضمر ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، بدیہیات فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں، جو چیزیں بالکل از خود روشن ہیں، از خود واضح ہیں۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو گیا، اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے۔ اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج نہیں، ثابت کرو کہ سورج ہے، وہ ثابت کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو بدیہیات فطرت ہیں، کہ جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں، ان کو ثبوت درکار نہیں ہوتا۔ اس کی طرح کی ایک شے یہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر یہ مورل لا یہ موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی، کانٹ نے لکھی تھی، کرٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل وہ موجود نہیں ہے۔ جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ دیتی ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لیکن اس نے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول کے دباؤ کے تحت لکھی ہو، کہ اس کے خلاف بڑے جذبات وہ پیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا گویا کہ۔ پھر اس نے لکھا ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی، اس کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے، لازمن ہے، اس لیے کہ مورل لا ودن، ہمارے اندر مورل لا وہ موجود ہے۔ دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لاز ودن، ہمارے سروں کے اوپر یہ جو ستاروں بھرا آسمان ہے، یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے۔ منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مورل لا ودن، یہ مورل لا کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی شخص ثابت کرنا مطالبہ کرے، ثابت کرو، ثابت کرو کہ سچ بولنا اچھا ہے، ثابت کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے، تو اس بحث کے اندر تو الجھ تو جائیں گے، بات حل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے۔ اپنے سر ذرا جھکاؤ، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقولہ عام بھی ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے۔ نہ کوئی خیر خیر ہے، نہ کوئی شر شر ہے، یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے، اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے، گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ،
یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا، اخلاقیات کی جو ہے جڑیں کھود دینے والی بات ہے. لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نہیں، گڈ اور ایول، اچھائی اور برائی، یہ در حقیقت مستقل اقدار ہیں اور نفس انسانی کے اندر ودیعت شدہ موجود ہے. نفس انسانی کے اندر، صرف روح میں نہیں، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جو ہے والشمس وضحاها، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ مرکز ہے اس کا، یہ عمود ہے. شاہد ہے وہ نفس، یا قسم ہے اس نفس کی، اور جو اللہ نے اس کو بنایا، سنوارا، تصفیہ کیا، اسے درست کیا، نک سکھ سے درست کیا، اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ تقوی کی بات ہے اور یہ فجور اور فسوق کی بات ہے. یہ ہم نے الہامی طور پر ودیعت کر دیا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہو گئی، یہ تو ہے فطرت کی بات. اب عقل کی بات آتی ہے. اس میں عقل جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے اس کائنات کے اندر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اس پوری کائنات میں کوئی شے بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ نہیں ہے. گھاس کے ایک تنکوں کے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے. ہر شے کا اپنا ایک فنکشن ہے. یہ کیڑیاں جو ہیں یہ بھی کوئی فنکشن جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں. ہر شے، ہر مخلوق، چھوٹی بڑی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ ہے، نتیجہ خیز ہے. کار عبث یہاں نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ نہیں. جب کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں تو یہ نیکی اور بدی کا جو سلسلہ ہمارے اندر موجود ہے، اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نکلتا نظر نہیں آتا. نیکوکاروں کے لیے بس اوقات تکالیف ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں. سچ بولیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے، اور جھوٹ بولیں تو آپ جیل جانے سے بچ سکتے ہیں. آپ اگر کوئی کلمہ خیر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ریزنٹمنٹ ہو، شدید جو ہے آپ کے خلاف رد عمل آئے. اگر کسی کو کسی بات پر ٹوک دیتے ہیں، غلط بات پر، تو پھر تو یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے جانا شاید مشکل ہو جائے. اور دنیا کے اندر جن کے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ داؤ جو لگ جائے، جس وقت لگ جائے، جس طور سے لگ جائے، داؤ لگاؤ. حلال حرام، غلط صحیح، جائز ناجائز، اس سے کوئی بحث نہیں. وہ عیش کر رہے، دندناتے پھر رہے ہیں. ان کی آج کل عزت بھی ہے. جانتے بھی ہیں کہ ان صاحب کے پاس جو رقم آئی ہے یہ سب کی سب اسمگلنگ کی ہے، یا ان کے پاس جو دولت نظر آ رہی ہے یہ سب ہیروئن کی ٹریڈ کی ہے. لیکن پھر بھی عزت انہی کی ہے، سلام انہی کو کیا جاتا ہے. نیکوکاروں کے لیے یہاں پر 2 وقت کی سوکھی روٹی مشکل ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے، مورل لا کے اعتبار سے، یہ دنیا نامکمل ہے. فزیکل لا کے اعتبار سے یہ مکمل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، لیکن آپ کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. معلوم ہوا مورل لا یہاں افیکٹو نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکل رہے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو پیدا ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو گیا کہ بھلوں کے لیے تکالیف اور مصائب، مصیبتیں، اور جو کسی بھی اخلاقی اصول کے پابند نہیں، ان کے لیے عیش، آرام، ان کے لیے دنیا میں عزت، وقار، سربلندی. یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے ایسا؟ واقعہ یہی ہے. لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں اس مورل لا کے تقاضے پورے ہوں. یہ ہے وہ سارا فطرت اور منطق کا اور عقل کا ارتباط جس سے معاد کا تصور ابھرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، نتیجہ خیز ہے. فزیکل لاز، آپ انگارہ رکھیے اپنی زبان پر، زبان جل جائے گی. آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی، زبان پہ چھالا تک نہیں نکلے گا. پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں، فزیکل لاز کے اعتبار سے دنیا مکمل، اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں.
لیکن مورل لاز کے اعتبار سے نامکمل. لہذا کوئی اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کہ جو عادل ہے، قائم بالقسط ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ در حقیقت پھر ہر ایک کو جو اس کا حق ہے حق بحقدار رسید والا معاملہ کرے، نیکوکاروں کو وہاں پر بدلہ ملے، ان کے لیے خلعتیں ہیں اور ان کو جنتوں کے اندر رکھا جائے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے، چونکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے، لہذا یہاں پر معاد کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آ گیا ہے، لیکن معاد کے ضمن میں بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب اعمال، پل صراط، جنت اور دوزخ، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نبوت کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یہ صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی. فطرت اور عقل دونوں کے امتزاج سے جو حکمت وجود میں آتی ہے وہ ادھر تو اشارے کر دیتی ہے کہ نہیں، انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، لازماً نتیجہ نکلنا چاہیے، لازماً نکلنا چاہیے، لازماً نکلنا چاہیے، اور کوئی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو ضائع نہیں ہوگا. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، خواہ نیکی اور بدی وہ ہو ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ کسی چٹان کے اندر وہ عمل کیا گیا ہو، یا کہیں آسمانوں میں، کہیں فضاؤں میں، خلا کی پہنائیوں میں اور وسعتوں میں کیا گیا ہو، اور یا یہ کہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف ہے، نہایت باریک بین ہے، اس کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ باخبر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ ہے حکمت لقمانی کا دوسرا اہم حصہ. پہلا انشکر للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر کا تقاضا کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. وہ بھی فطرت انسانی اور عقل سلیم، ان دو کے امتزاج سے وجود میں آنے والے نتائج تھے. اسی طرح اب یہ معاد کا اجمالی تصور، یہ تفصیلی نقشہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا حضور کا ایک خطبہ، اب حضور ایک نبی کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا. خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم سب ایک روز اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. پھر تمہارا حساب کیا جائے گا، محاسبہ ہوگا تمہارے اعمال کا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اور اس کے بعد تمہیں بدلہ ملے گا. تجزون بالاحسان احسانا، بلائی کا بھلا بدلہ ملے گا، وبالسوء سوءا، اور برائی کا برا بدلہ ملے گا. اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، او لَنَارٌ أَبَدًا، یا پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ تفاصیل جو ہیں یہ در حقیقت وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. یہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا. محض حکمت کی بنیاد پر یہ تفاصیل علم میں نہیں آ سکتی، لیکن ایک بات موٹی جو اس کا اصل لب لباب ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، ان کے نتائج نکل کر رہیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب آگے چلیے، یہ تو گویا کہ بحث ہو گئی سورہ والعصر میں جو ایمان کی بحث تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب ایمان میں یہاں ایمان باللہ اور توحید اس کا معاملہ آ گیا، ایمان بالمعاد اس کا تذکرہ ہو گیا، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور انبیاء، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک حکیم انسان ہے، دانا انسان ہے، اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سلیم سے کام لے کر ان بنیادی حقائق تک پہنچے. لہذا اب اس کے بعد آ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
عمل صالح کے ضمن میں یہاں ایک بات تو ابھی اسی آیت کے اندر اگلی جو ہے آ رہی ہے، اس کے بعد دو باتیں جو ہیں اگلی دو آیات میں آئیں گی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ نماز سے مراد وہ نماز تو نہیں ہو سکتی کہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے یہ تو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کی کیا شکل تھی ہمیں پورے طور پر معلوم بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ نہیں تھی کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھا کرو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے لیے تو نماز یہ 5 نمازیں ہیں، یا کوئی اور اگر نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں تو 2 یا 3 اور ہیں۔ لیکن یہ کہ صلاۃ کا اصل مفہوم کیا ہوگا یہاں پر، اس میں ہمیں لغت کی طرف جانا پڑے گا۔ صلاۃ لغت کے اعتبار سے 2 بنیادی مفہوم میں پر حاوی ہے یہ لفظ۔ ایک ایقاد النار، آگ جلانا، حرارت پیدا کرنا، اسی سے لفظ بنا ہے اصطلاح توئے کے ساتھ۔ ویسے باب افتعال ہے لیکن صاد کی مناسبت سے تا جو ہے وہ طا میں بدل گیا ہے، اصطلاح تاپنا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النمل میں بھی اور سورۃ القصص میں بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ آگ ہے کہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ رات بڑی سرد تھی بہت اور تاریکی تھی، اور وہ کہیں بھٹک بھی گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، اہلیہ بھی تھی، 4 بچے بھی ساتھ تھے، ان کو لے کر جا رہے تھے واپس، کہ آپ یہاں رکیے، مجھے آگ نظر آئی ہے، انی آنست نارا لعلی آتوکم بہا بخبر او قبس، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی چنگاری لے آؤں، لعلکم تسقلون، تاکہ تم تاپ سکو، حرارت حاصل کر سکو۔ تو ایقاد النار، آگ جلانا تاکہ حرارت حاصل کی جا سکے، گرمی حاصل کی جا سکے، یہ ایک بنیادی مفہوم ہے صلاح کا۔ دوسرا مفہوم ہے جس پر کہ اجماع ہے اہل لغت کا کہ صلاح کا لفظ آتا ہے دعا کے لیے، دعا اور مناجات اور تبریک اور تمجید۔ ان دونوں میں رشتہ کیا ہے کہ دعا کے ذریعے سے، اس لیے کہ صلاۃ ہماری جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل اس کا مرکزی جو جز ہے، بلکہ کئی جزء لا ينفک ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضور نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی کوئی نماز نہیں ہوئی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے اختلافی کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آیا آپ کو بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں سورہ فاتحہ، یا امام کی قرأت ہی وہ آپ کے لیے بھی کفایت کر جائے گی۔ اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کے نزدیک طے شدہ ہے، متفق علیہ ہے کہ نماز کا جزو لا ينفق سورہ فاتحہ ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو کہا گیا ہے کہ یہی اصل نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وعبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد تفصیل آتی ہے، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اثنا علیہ عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس طریقے سے گویا کہ ہر ٹکڑے کے ساتھ جواب آتا ہے۔ اور لیکن یہ کہ آخری حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ تو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین میں پھر پوری شرح جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی ہے، اور سورہ فاتحہ دعا ہے۔ تو صلاۃ کے یہ 2 مفہوم ہیں، ان کے درمیان ربط کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ در حقیقت انسان کی روح اور ذات باری تعالی، ان کے مابین ایک ربط اور تعلق قائم رہنا چاہیے، غیر مرئی نظر نہیں آتا، لیکن یہ روح انسانی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو ہر روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کے لیے کہ میں سادہ سی ایک تشبیہ دیا کرتا ہوں، جیسے کہ سورج اور اس کی کرنیں،
کروڑ حابیل چلی آئی ہے کرن، زمین تک پہنچ گئی، لیکن سورج سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، سورج سے تعلق برقرار ہے، چاہے یہاں آ گئی ہے کروڑوں میل سفر کر کے۔ اسی طریقے سے روح انسانی کا تعلق جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، البتہ غفلت کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ یہ تعلق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے اندر وہ حرارت نہیں رہتی، وہ گرم جوشی نہیں رہتی، وہ محبت اور عشق خداوندی کی گرمی جو ہونی چاہیے۔ شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، یہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ میرے تو تمام بیماریوں کا جو اصل طبیب ہے، معالج ہے، وہ عشق خداوندی، اللہ کی محبت۔ اور علامہ اقبال نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدے تصورات۔ یہ تمام جو ہے روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ یہ محبت کا رشتہ جب تک استوار نہ ہو، یہ اس میں حرارت موجود نہ ہو، تو چاہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ رسومات بن کر رہ جاتی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اندر سے وہ شے نکل گئی، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے؟ یہ اندر سے جب وہ عشق کی تیغ نکل گئی تو جیسا کہ کہا اقبال ہی نے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ہو تو رہی ہے اٹھک بیٹھک، مشقت ہو رہی ہے، لیکن وہ شوق، وہ محبت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انس، وہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا۔ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے وقت نکالا ہے، آپ نے اس کے لیے جو ہے اپنی مصروفیات کو پیچھے ڈال کر اور آپ نے نماز کے لیے حاضری دی ہے، مسجد میں آئے تو ثواب ملے گا، لیکن وہ نماز کی اصل روح نہیں ہے۔ تو یہاں جو کہہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہ اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل، اب جس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہاٹ لائن جو آج کل استعمال ہوتی ہے، جب تک ایک ہاٹ لائن برقرار نہیں رہے گی، اسی لیے وہ حرارت کے لیے لفظ آیا صلاۃ۔ صلاۃ وہ ہے در حقیقت جو اپنی روح کے اعتبار سے بندے اور رب کے درمیان ایک ہاٹ لائن کا، یعنی ایک کام کرنے والی شے ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا صلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے اہل ایمان کے لیے معراج کے حق میں ہے، معراج کے درجے میں ہے۔ معراج میں مکالمہ ہوا تھا اور یہی مکالمہ نماز میں ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ایک معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، بھلے عبدی ما سال، بندہ کہہ رہا میں تیری ہی بندگی کروں گا اور کرتا رہوں گا، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور اس کے درمیان اب عہد ہے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، ایک معاہدہ، ایک میثاق ہے، بھلے عبدی ما سال، اور میں اپنے بندے کو دوں گا، اور یا میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کہ اس نے مانگا ہے۔ تو یہ مکالمہ چل رہا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یہ انسان بسا اوقات نماز میں، اور خاص طور پر تنہائی کی نماز باجماعت میں یہ کیفیت بہت کم جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ نماز باجماعت کے کچھ اور ہیں کہ جو مصلحتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ ایک نظم پیدا کرنا اور ایک معاشرے کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کر دینا، ایک خاص ثقافت کو لے آنا، بروئے کار لے آنا، یہ در حقیقت اس کے خارجی اور اجتماعی جو ہیں وہ مفادات اور مصلحتیں ہیں، بہت زیادہ غالب ہیں اس کے اوپر۔ اس میں جو ہے وہ داخلی رابطہ جو ہے انسان کا وہ اتنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی وقت آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ تسبیحیں اور کہیں رکوع کے اندر، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ کو سر اٹھانا پڑے گا،
اب چاہے وہ آپ کی طبیعت کر رہی تھی، آپ سجدے بھی اندر سر رکھ کر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ابھی طویل ہو سجدہ، میں نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے تو میرا یہ سجدہ طویل ہو جائے، لیکن وہ تو حکم ہوگا امام کا اللہ اکبر اور آپ کا سر اٹھانا ہوگا۔ تو وہاں ڈسپلن، نظم، اجتماعیت، تنظیم، معاشرے کی ایک ثقافت، ایک خاص رنگ، یہ اس کی برکات اجتماعی جو ہیں وہ زیادہ پیش نظر ہیں باجماعت نماز میں اور فرض نماز میں۔ یہ جو چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ نفلی نمازوں میں ہوتی ہیں، انفرادی، انسان اکیلا ہو، تنہا ہو اور کوئی اس کے آگے پیچھے موجود نہ ہو، دائیں بائیں موجود نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت جو ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے ضمن میں تہجد کی نماز جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی چیز وہ جو ہے حائل نہیں ہے، کوئی درمیان میں جو ہے حارج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ براہ راست جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو بات کہی جاتی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، سیدھا کلام جاتا ہے۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ ایک ہے لفظ مسلین، قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ پر مقام مدح میں آیا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر جو ہے یہ ذم میں آتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب یہ غفلت دونوں طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے، آپ بر وقت ادا نہیں کر رہے، آپ کی زندگی کا وہ در حقیقت دھرا نہیں بنا ہے کہ اسی کے گرد زندگی گھوم رہی ہو، نماز باجماعت کا ادا نہیں کر رہے۔ ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس سے غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے کہیں اور ہے، ذہن میں کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی اور خیالات ہیں جن کا تاتا بدا ہوا ہے۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن یہ جو اقامت الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ در حقیقت اس سے بہت زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے، بہت مفہوم اس کے اندر، یہ پورا نظام اس کا قائم رکھو۔ یہ گویا کہ ہماری زندگی کی اور اس وقت واقعتاً جو لوگ نماز کا کسی درجے میں بھی حق ادا کرتے ہیں، ان کا پورا جو 24 گھنٹے کا نظام ہے وہ نمازوں کے حوالے سے ان کا سارا جو نظم الاوقات ہے وہ بنتا ہے۔ کسی کو وقت دینا ہے ملاقات کے لیے تو فلاں نماز کے بعد، کہیں جانا ہے تو فلاں نماز کے بعد، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے باجماعت اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ اس کی پوری پابندی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ امام راغب نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن حوالہ نہیں دیا ہے، ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل، نماز پڑھنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے، قائم کرنے والے بہت کم تعداد میں ہیں۔ تو نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم رکھنا اور ہے۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک نئی اصطلاح ہے جس سے کہ ہم اس وقت جو ہے متعارف ہو رہے ہیں۔ سورۃ العصر میں کیا آیا تھا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی باہم ایک دوسرے کو وصیت کریں، تاکید کریں، حق کا بول بالا کریں، حق کی پرچار کریں، حق کو عام کریں، حق کو پھیلائیں۔ یہاں اس کے لیے اب ایک اصطلاح آ گئی ہے اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی اہم اصطلاحات میں سے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 10 مرتبہ جوڑے کی شکل میں آیا۔ یہ جوڑا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ایک خیال ہو گیا ہے، غلط یہ لاحق ہو گیا ہے کہ لوگوں پر خام خواہ ان کے غلط کاموں پر تنقید کرنے کا، ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ اس سے بہتر یہ کہ بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، بھلائی کی طرف آئیں گے تو خود بخود برائیاں چھٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ فلسفہ بنیادی طور پر حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔
اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ اصطلاح جوڑے کی شکل میں نہ آتی، 10 مرتبہ۔ اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ اصطلاح ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اب یہاں بھی وہ فطرت کی بات آ جائے گی تیسرے درجے میں۔ یہاں نیکی کا لفظ نہیں آیا، معروف کا لفظ آیا ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ فطرت کے نزدیک پہچانی ہوئی شے، فطرت جسے پہچانتی ہے کہ یہ اچھی ہے۔ معرفت کے معنی پہچان ہے، فطرت کے اندر جو ہے یہ معرفت اور یہ پہچان، یہ ودیعت شدہ ہے۔ فطرت سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے، اور فطرت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ برا ہے، اس سے اباح کرتی ہے فطرت۔ برائی سے فطرت انسانی جو ہے اگر وہ اپنی صحت پر برقرار ہے، پھر میں عرض کروں گا جو ہے بار بار دہراتا ہوں، فطرتیں مسخ بھی ہو جاتی ہیں۔ غلط کام کرتے 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 فطرت مسخ ہو جاتی ہے، روح مر جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا مثال دے کر کہ اگر ایک شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جائے گا، لیکن نہیں کرتا، پھر کرتا ہے برا کام، پھر ایک داغ اور پڑ جائے گا، پھر کرتا ہے، پھر داغ، پھر کرتا ہے، پھر داغ، ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے یوں دکھایا، پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، یعنی اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی پر پھر ہوتا ہے جیسے تھیلی کو بند کرنے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، خط کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے، ایسے ہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے بعد دلوں کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ہے فطرت کے مسخ ہو جانے کا وہ مرحلہ، کہ جس میں اب فطرت مسخ ہو گئی، ضمیر مر گیا، روح مردہ ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے پہلے جب تک کہ ضمیر زندہ ہے، روح میں ابھی زندگی ہے، اے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل جب تک زندہ ہے اور جب تک کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ برقرار ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ ہاں یہ اچھی شے ہے۔ اس پہچان کے لفظ کو معروف، پہچانی شے، جانی پہچانی شے۔ اچھا اس میں بھی دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ یہ ہے کہ جس پر تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما حاک فی صدرک، تمہارے دل کا اطمینان جو ہے وہ منتشر ہو جائے، اس میں بے چینی پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور تم اسے ناپسند کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ گویا کہ دونوں اعتبارات سے، انفرادی سطح پر بھی فطرت انسانی جو ہے وہی طے کرے گی کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ جو اس کی جانی پہچانی شے ہے وہ معروف ہے، اور جو جس سے وہ اباح کرتی ہے، جس سے انکار کرتی ہے نہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے، برا کام ہے، وہ منکر ہے۔ اور اجتماعی سطح پر بھی ایک معاشرہ جو صحیح بنیادوں پر استوار ہو چکا ہو، اس معاشرے میں آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ معاشرے کے اندر نیکی کا ایک تصور قائم ہوگا، اور آپ نہیں چاہیں گے اگر آپ سے کوئی حرکت سرزد ہو گئی ہے تو آپ چاہیں گے لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے، کیونکہ لوگوں کا فیصلہ بحیثیت مجموعی درست ہوگا اس کے بارے میں۔ تو گویا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے ان دی ہیومن نیچر ایز ویل ایز ہیومن سوسائٹی۔ انسانی معاشرہ بھی صحیح حکم لگاتا ہے، خیر کو خیر اور شر کو شر کہتا ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، یہ موضوع انشاءاللہ اگلے نشست میں جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔